السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے دماد رسول جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، شان علی، سیرت علی، صورت علی۔ میرے دل میں یہ بات ہمیشہ رہی ہے
کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ شان علی بیان کروں گا، لیکن آج وہ الحمدللہ وقت آن کھڑا ہوا ہے۔ داماد رسول وہ علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں عشرہ مبشرہ کا شرف حاصل ہوا۔ عشرہ مبشرہ وہ ہیں جن کو ایک ہی وقت میں جنت کی ٹکٹ ملی ہے، ایک ہی مجلس میں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی چوتھا درجہ، خلافت راشدہ میں بھی چوتھا درجہ، اور آپ کو آقا کی زیر کفالت پرورش پانے کا سعادت نصیب ہوئی ہے۔ دوسرا، اہل بیت میں شامل ہونے کی خصوصی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ تیسرا یہ کہ آقا نے سب سے پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی سے کیا ہے۔ اور پانچویں یہ السابقون الاولون میں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ السابقون الاولون کون ہے؟ جن کے بارے نے تمہارے رب نے قرآن بنا کر نازل کر دیا ہے۔ کیا اعزاز حاصل ہے حضرت علی کو؟ سنیں، اللہ کا کلام کہتا ہے، سورۃ توبہ 9 نمبر سورت اور آیت نمبر 100 میں موجود ہے، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ آقا کے داماد کو بہت بڑا اعزاز اللہ نے دیا ہے۔ کہا کہ جو ہجرت کر کر مدینے آ گئے، رب ان پہ راضی ہو گیا۔ حضرت علی پر کون راضی ہوا ہے؟ اللہ۔ اللہ نے پھر واضح طور پر قرآن میں موتی پرو دیے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کہا میرے نبی بتاؤ کہ تمہارا رب بھی ان پر راضی ہو گیا ہے، وہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہو گئے ہیں۔ پھر داماد رسول کو کس چیز کا سرٹیفکیٹ جاری کیا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ یہ ہے داماد رسول کی شان، شان علی۔ کہا ہم نے ان کے لیے بہترین جنت تیار کر دی ہے، جن کے نیچے سے یہ میرے مسلک کی سوچ اور فکر ہے حضرت علی کے بارے میں۔ کہاں کہ بہترین جنت تیار کر دی ہے، جن کے نیچے سے جنت میں گھر بنا دیے ہیں۔
تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اور کہا یہ ہمیشہ انہی جنتوں میں رہیں گے۔ علی پاک، کہو علی پاک کہاں رہیں گے؟ جنت میں۔ ذالک الفوز العظیم، کہا یہ سب سے بڑی ان کے لیے کامیابی ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ پہلی بات تو پتہ چلی کہ ہجرت کر کر حضرت علی آئے تو جنت کے کیا بن گئے؟ وارث۔ رب بھی راضی ہو گئے اور حضرت علی بھی اپنے رب پر راضی ہو گئے۔ دوسرا، سب سے پہلے اسلام لانے والے 4 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ نوجوانوں بڑی محبت سے سنیں، جامع ترمذی میں 3734 نمبر پہ حدیث ہے۔ سب سے پہلے جو اسلام لانے والے تھے، اول من اسلم من الرجال ابو بکر واسلم علی وهو غلام ابن 8 سنین۔ خوش نصیب ہو، کبھی قرآن سنتے ہو، کبھی حدیث سنتے ہو۔ حدیث بھی قرآن کی مثل ہے۔ کہا کہ سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے والے، ذرا محبت سے جواب دینا، کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد بچوں میں اسلام لانے والا 8 سال کی عمر، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شرح نخبۃ الفکر میں، کہا کہ 10 سال 8 سے 10 سال عمر تھی، بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے کون تھے؟ اور رب راضی ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ ہم مانتے ہیں، دماد رسول کو بھی مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کون اسلام لایا؟ وَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النِّسَاءِ خَدیجہ، عورتوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والی کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کا غلام تھا حضرت زید بن حارثہ، حضرت خدیجہ کا غلام۔ غلاموں میں سے کون تھا؟ حضرت زید بن حارث، کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج زندگی میں، اور تم تو ٹھہرے گہرے کی بات کرتے ہو، اللہ پاک نے پورے قرآن میں یہ جتنے حافظ قرآن، قاری قرآن بیٹھے ہیں، جاؤ پورے قرآن میں اللہ پاک نے صرف ایک صحابی کا ذکر کیا ہے، نام لیا ہے۔ وہ نام کس کا لیا ہے؟ سورۃ احزاب 33 نمبر سورت اور آیت نمبر 37 میں، وہ حضرت زید بن حارث تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام تھے۔ اللہ نے غلامی سے ہٹا کر نام کو قرآن میں درج کر دیا ہے۔ ایک صحابی صرف، جن کا نام کس میں ہے؟ قرآن میں۔ حضرات آگے چلیں، دوسری بات تو یہ پتہ چلی کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون تھے؟ حضرت علی۔ آقا کا اتنا احترام دماد رسول کرتے تھے، صحیح مسلم میں 4629 نمبر پر حدیث ہے،
یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ معاہدہ ہوا جس پہ یہ شور پڑا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے کہا ہم ایسے خالی ہاتھ جانے والے نہیں ہیں۔ پھر پتہ چل گیا، پھر ایک معاہدہ ہوا، عروہ ثقفی ان کی طرف سے تھا، ادھر سے میرے نبی کے زبان نبوت کی لکھنے والا کون تھا، کاتب رسول کون تھا اس وقت، جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لکھتے کیا ہیں اس لیٹر پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ سمجھے، جب لیٹر پہ بسم اللہ الرحمن لکھا نا، رحمان لکھا، تو انہوں نے کہا، کفار مکہ نے کہا ہم تو رحمان کو جانتے نہیں، ہم نہیں مانتے اس لیٹر کو۔ جب ہم رحمان کو جانتے نہیں، میرے آقا نے کہا تم چلو علی تم اس طرح کرو، تم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو، بلکہ اتنا لکھ دو بسم اللہ اللہم۔ دماد رسول نے فوری بات مانی۔ کتنا ادب تھا آقا کا، کتنا حضرت علی کے دل میں ادب تھا۔ جب آگے بات چلی، حضرت علی نے لکھا اس لیٹر کا شروع میں بسم اللہ سے بعد میں جو لکھا، هذا ما كتب علیہ محمد رسول اللہ۔ جھگڑا پڑ گیا، کہتے ہیں ہم تو محمد کو تو سمجھتے ہیں، رسول کو سمجھتے ہم نہیں مانتے، دوبارہ اس لیٹر کو تحریر کرو۔ میرے آقا نے کہا علی تم اس طرح کرو کہ یہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو، پینسل کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو۔ حضرت علی کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، کہا اللہ کے رسول، علی کے ہاتھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کا نام کاٹ دے، یہ رسول اللہ کا اللہ نے جو دیا ہے وہ پینسل کے ساتھ کاٹ دے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا علی لکھو محمد بن عبداللہ، کہا اللہ کے رسول علی میں یہ طاقت نہیں کہ آپ کا رسول اللہ والا جو اللہ نے مقام دیا ہے، نبوت کا جو مقام دیا ہے، رسالت کا جو مقام دیا ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ دوں۔ آقا نے خود ہی اس کو کاٹا، پھر لکھا محمد بن عبداللہ۔ یہ سارا ماجرا کون دیکھ رہا تھا؟ اور ذرا محبت سے بتاؤ، دماد رسول کی اتنی محبت دیکھی کہ یہ ماجرا کون دیکھ رہا تھا؟ اللہ نے۔ جب یہ ماجرا رب دیکھ رہا تھا، اللہ نے نیچے اوپر سے قرآن کی پھولوں کی پتیاں پھینک دی۔ کس قدر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ سورہ فتح 48 نمبر سورت اور آیت نمبر 18 میں اتنا احترام دیکھا میرے نبی کا کہ اس قدر دماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شان علی سن رہے ہیں۔ پھر اللہ نے قرآن نازل کر دیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. کہا تمہارا رب ان پہ راضی ہو گیا، تمہارا رب ان پہ راضی ہو گیا. کہا ہم نے ان کے دل پر اپنی رحمت کا نزول کر دیا ہے. پھر میرے آقا نے یہ الفاظ اپنی زبان نبوت سے کہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ جامع ترمذی میں 3860 نمبر پہ سند کے ساتھ پڑھ دوں. کون کون چاہتا ہے حدیث کو سند کے ساتھ سنے، جس طرح ہم طالب علمی دور میں سنتے؟ اللہ یہ شان علی سن رہے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. کہا اے میرے پیارے صحابہ، جاؤ تمہارے نبی نے گارنٹی دے دی ہے. 6 ہجری مقام حدیبیہ کا درخت کے نیچے کہاں بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. 1300 صحابہ موجود تھے. کتنے؟ 1300. کہاں تمہیں آمینہ کا لال گارنٹی دیتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا. ذرا سوچیں تو صحیح، ایسے لوگوں کے منہ خاک آلود ہوں اور ان کی عاقبت برباد ہو، جو صحابہ اجمعین رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. حقیقت بات ہے، آج شان علی سنا رہا ہوں. یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ میرے مسلک کی دعوت ہے، یہ میرے مسلک کی سوچ اور فکر ہے. حضرت علی تو اس قدر حدیث میں حدیث کا انتہائی احترام کرتے تھے. صحیح البخاری میں 3064 نمبر پر حدیث ہے. کہتے ہیں کہ جب بھی آقا کا فرمان بیان کرتے تو یہ ساتھ کہتے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلأن آخر من السماء احب الی من ان اکذب علیہ. کہا نبی پر جھوٹ باندھنا علی کے لیے اتنا ہی بہتر ہے کہ وہ آسمان سے گر جائے. وہ اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ وہ آسمان سے گر جائے. اتنی احتیاط کرتے. مشکات کے اندر 536/3 میں، جامع ترمذی میں 3721 نمبر پر ایک دن آقا اپنے آگے ایک پرندے کا گوشت رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے. کس کا؟ پرندے کا. تو حضرت آپ نے اللہ کے آگے دعا کی. کیا دعا کرتے ہیں؟ فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. آگے پرندے کا گوشت رکھا ہوا ہے، دعا کر رہے ہیں: اے اللہ، میرے پاس ایک ایسے شخص کو لے کر آ جو تیری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے.
جو تیری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. ابھی دعا کرنی تھی تو ایک دم فجاء علی فعقل معه، میرے آقا نے دعا کی تو حضرت علی آ گئے. آپ نے حضرت آقا کے ساتھ بیٹھ کر اس پرندے کو تناول کیا، کھایا. یہ چھوٹا اعزاز ہے. آقا کا یہ کہنا کس قدر میرے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے اپنی زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے. صحیح مسلم میں 240 نمبر پر کیا کہتے ہیں؟ کہا قال علی والذی فخلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعہد النبی الأمی. کہا کہ حضرت علی فرماتے ہیں، کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے جاندار کو پیدا کیا. جاندار کو پیدا کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی. کہا مجھے میرے امی نے کہا تھا اِلَيَّ أَلَّا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ. کہا میرے پیارے مربی نے مجھے کہا تھا کہ اے علی، آپ نے عہد کیا تھا، کہا کہ مجھ سے مومن محبت کرے گا اور مجھ سے بغض کون رکھے گا؟ منافق. کہا علی کے ساتھ آقا کے الفاظ ہیں، کہا علی تمہارے ساتھ محبت جو رکھے گا وہ کون ہوگا؟ مومن. مومن بھی کون سا؟ سورۃ مومنون 23 نمبر سورت. قد افلح المؤمنون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جو جنت کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس کے. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جنت الفردوس کا مقام عطا فرما. اے اللہ حضرت علی کا دیدار نصیب فرما. پھر لکھنے والے نے ہم میں سے تو کوئی منافق ہو سکتا نہیں. یہ دیکھ میری سوچ اور فکر اور میرے دل کی آواز. کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا. کیوں بنگیاں نو مننا اے غلام علی دا. خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن حسین دا بابا کہلایا. چرسی کی جانے مقام علی دا، پنگی کی جانے. ہر علم والا سمجھتا ہے یہ کون لوگ ہیں. پنگی کی جانے مقام علی دا، شرابی کی جانے مقام علی دا، رافضی کی جانے مقام علی دا، مومن کی جانے مقام علی دا.
حضرات اللہ اکبر، یہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہ خدا کا واسطہ ہے، اس کا ترجمہ تو صحیح بیان کر دیا کرو، اس کا معنی کیا ہے؟ جامع ترمذی میں 3713، جاؤ اس طالب علم سے یہ حوالہ لے جاؤ، تمہارے کام آئے گا۔ 3713 جامع ترمذی میں میرے آقا نے حضرت علی تشریف فرما تھے، صحابہ بھی تشریف فرما تھے، آپ نے محبت سے حضرت علی کو کہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه۔ اب یہ سمجھیں، اس کو بگاڑ کر پیش کرنے والے، حقیقت بات ہے اگر وہابی کرے تب بھی جرمدار ہے، بریلوی کرے تب بھی جرمدار ہے، دیوبندی کرے اس کا غلط مفہوم غلط ترجمہ تب بھی جرمدار ہے۔ یہ اکثر مجھ سے فون پہ پوچھا جاتا ہے جی یہ حدیث آئی تھی کیا اس کا معنی مفہوم ہے؟ سمجھیں، لفظ مولا کا معنی مطلب قرآن و حدیث میں مولا کا مدرج ذیل معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے آزاد کرنے والا، مدد کرنے والا، محبت کرنے والا، پیروی کرنے والا، پڑوسی کہا گیا ہے، دوست کہا گیا ہے۔ لفظ مولا کا معنی بتا رہا ہوں، چاچا کا بیٹا کہا گیا ہے، فوجی کہا گیا ہے، غلام کہا گیا ہے، جس پر اللہ کی نعمتیں ہوں اس کو مولا کہا گیا ہے۔ ہمیں اس حدیث میں جو لفظ علی پر بولا گیا ہے وہ صرف محبت اور دوستی کے معنی میں بولا گیا ہے۔ حقیقت بات ہے اسباب کے بغیر مدد کرنے والا کرنا تو صرف اللہ کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ مولا علی کی صفت ہو سکتی نہیں۔ جاؤ سارے تمہارے سامنے معنی رکھ دیے ہیں، صحیح مولا کا معنی اس حدیث کی روح سے وہ مولا کا معنی جو ہے وہ دوست ہے۔ کیا ہے؟ دوست ہے، دوستی اور محبت ہے۔ اس میں حدیث کی روح سے اس کا یہ ترجمہ بنا جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ حدیث کے لفظ ایک سیکنڈ بھی یا ترجمے میں کوئی فرق ہو، مرکز ابو ہریرہ میں آج کے بعد کوئی ثابت کر دے، مرکز ابو ہریرہ میں جمعہ پڑھانا چھوڑ دوں گا۔ الٹے سیدھے معنی جوڑ کر اللہ کی صفات کو ملانا یہ سب سے بڑا کبیرہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور جاؤ جن کو میرے آقا نے اپنا دوست کہا، محبت دی، ان کی عملی زندگی کیسی تھی؟ حضرت علی کی عملی زندگی صحیح البخاری 5362 میں موجود ہے۔ کہا کہ آپ کے پاس خادم آئے، غلام آئے، حضرت فاطمہ کو حضرت علی نے بھیجا، جاؤ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ جنت کی
عورتوں کی سردار فاطمہ. کون فاطمہ؟ فاطمہ بنت محمد کہے رسول اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کی لخت جگر پاس آئیں. کہا ابا جان آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں. فاطمہ تھک جاتی ہے, ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں. اے ابا جان کوئی ایک غلام دے دیں. دیکھو میرے نبی کی کیا سوچ فکر ہے, کیا سوچ فکر ہے. میرے نبی کی کس قدر سوچ فکر ہے. کہا کہ فاطمہ میں تمہیں بہترین غلام نہ دے دوں جس کے لیے یہ آج کے بیٹوں اور نوجوانوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے بھی گھر میں جو گھروں میں کام کرتی ہیں, جو گھروں میں سسرال میں ظلم سہتی ہیں. حقیقت بات ہے جب ماں باپ فون کرتے ہیں بیٹی سے پوچھتے ہیں, پہلے تو بات نہیں کرنے دیتے, جب فون آتا ہے بیٹی کا دل پھٹتا ہے, کام میں مصروف ہے. یہ دیکھ لیں آقا نے اپنی بیٹی کو ایک وظیفہ دیا. کہا فاطمہ یہ لے جو, علی کو بھی دے دینا کہ جب بھی جسم میں تھکاوٹ محسوس کرے, تکلیف محسوس کرے تو محبت کے ساتھ ان غلاموں کو پڑھ لینا. یہ غلام کون سا تھا؟ میرے نبی کے کہے ہوئے الفاظ ہیں تسبحین اللہ عندک منامک 33 وتحمدین اللہ. وہ کیا الفاظ تھے؟ کہا جب سوتے وقت لیٹو تو 33 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. پھر 33 دفعہ الحمدللہ. ہم تو ایک گلاس پکڑ کے نہیں رکھ سکتے, ہمیں اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے. گھر میں ماں باپ آواز دے دیں کہ یہ بیٹا یہ چیز رکھ دو, ہم تھکاوٹ سے بڑے ہوئے ہیں. تو ادھر میرے نبی کے پاس لخت جگر آئی تو آپ نے کہا یہ پڑھ لیا کرو, یہ غلام سے بڑھ کر ہے. کہا پھر 34 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا فاطمہ پڑھنا تیرا کام ہے, علی کو بھی بتا دے پڑھنا آپ کا کام ہے, تھکاوٹ تارنا تمہارے رب کا کام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جنگ تبوک میں تیاری کروائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح البخاری میں 4416 نمبر پر حدیث کہتے ہیں کہ آپ کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر چلے گئے. تو منافقین نے طنز کیا کہ آپ کو تو بچوں میں چھوڑ کر چلے گئے, عورتوں میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں. تو حضرت علی نے رونا شروع کر دیا. فوری طور پر اپنی تلوار لے آقا کے پیچھے بھاگے. جب بھاگے حضرت علی نے بتایا, دماد رسول نے بات بتائی. جب بات بتائی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا علی پریشان نہ ہو. کیا کہتے ہیں؟ قال الا ترضى تكون مني بمنزلة هارون من موسى. کہا علی یہ اعزاز والی بات نہیں کہ میں جاؤں اور میرے پیچھے تو نائب ہو. کہا علی یہ اعزاز والی بات نہیں کہ تمہارے بارے میں میرا اس طرح ہی محبت بڑا خیال ہے
جس طرح موسیٰ کا ہارون کے ساتھ تعلق تھا. کہا علی یہ سب سے بڑی بات ہے. کہا کہ تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھا. حضرات اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بیمار ہوئے, آپ نے محبت سے اللہ کے رسول نے دعا کی, اے اللہ میرے پیارے علی کو شفا دے دے. حضرت علی کہتے جب میرے نبی نے دعا کی اس کے بعد علی بیمار ہوئے نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو شہادت کا بھی شرف حاصل ہے. میرے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا شہادت کا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح مسلم میں 6247 نمبر پر حدیث ہے. یہ ایسے ہی اونچ نیچ کی باتیں چھوڑو, صحیح اتھینٹک یہ شہادت کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے. جی ان کو اونٹ لے گیا, ان کو گھوڑا لے گیا اٹھا کر, ایسی کوئی بات نہیں. آپ کوفے کے بازار میں تھے, فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے. فجر کی نماز جمعے کا دن تھا اور 24 رمضان تھا. پھر آپ جب فجر کی نماز کے لیے نکلے, دوران نماز عبد الرحمن بن ملحجم جس نے آپ کے اوپر تلوار کا وار کیا, اتنا زخم گہرا تھا. پھر آپ شہید ہو گئے. 2 دن بیمار رہے. 2 دن کے بعد آپ کو حسن حسین نے غسل دیا اور کوفے میں نامعلوم جگہ پر رات کی تاریکی میں دفنا دیا گیا. یہی اصل حقیقت ہے شہادت کی. میرے نبی نے گواہی دی تھی. آپ پہاڑ غار حرا پر چڑھے. یہ وہ غار حرا ہے. کہا کہ غار حرا یہ وہ ہے جس پر میرے نبی پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. وہ پہلی وحی کون سی تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. پہلی وحی نازل ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس پہاڑ پر چلے تو آپ نے اس پہاڑ نے ہلنا شروع کیا, حرکت کی. آپ نے محبت سے یہ بولا غار حرا کو, کہاں اے حرا سن تیرے اوپر کون کون موجود ہے. کہا تیرے اوپر اس وقت ابو بکر تھے, عمر تھے, عثمان تھے, علی تھے, طلحہ تھے, زبیر تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. کہا تیرے اوپر نبی بھی موجود ہے, صدیقین بھی موجود ہیں, اور تیرے اوپر شہداء بھی موجود ہیں. حضرات اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آقا نے ہمیشہ کے لیے یہ فرماتے ہوئے جنگ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوئے. اس قدر کردار اچھا تھا, اس قدر اعلیٰ قسم کا کردار تھا. آپ یہ دیکھیں جب جنگ بدر ہوئی, جنگ بدر وہ ہے جس میں اللہ نے 1000 فرشتہ نیچے اتار دیا. پھر دوسری آیت میں آتا ہے
اللہ نے 5000 فرشتہ زمین پر اتار دیا. وہ جنگ بدر، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 گروہ تھے. اللہ نے ان 2 گروہ کا قرآن میں ذکر کر دیا. کہا یہ جھگڑنے والے یہ بالکل سچے ہیں، یہ دین کے پکے ہیں، یہ دین کے دائیں ہیں. کیا قرآن کہتا ہے؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم. ادھر 3 لوگ ادھر کفار میں، اور 3 لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات، اگر غزوہ خیبر کو کھولا جائے تو اللہ کے رسول نے غزوہ خیبر، اللہ آپ کو خیبر کا مقام دیکھنا نصیب فرمائے. صحیح البخاری میں 3701 3702، صحیح مسلم میں 4678 میں موجود ہے. میرے نبی نے اعلان کیا کہ آج رات انشاءاللہ صبح میں اس کے ہاتھ میں خیبر کا فتح کا جھنڈا دوں گا، جس سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں یا وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. ساری رات صحابہ کو نیند نہیں آئی کہ یہ کون خوش نصیب ہوگا کہ جس سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں یا وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. صبح ہوئی، آپ نے کہا انا علی، علی کہاں ہے؟ پوچھا اللہ کے رسول، علی کے تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، تکلیف میں ہیں آنکھیں. آپ نے کہا علی کو بلاؤ. حضرت علی آئے. جب آئے تو کہا اللہ کے رسول نے جنگ خیبر کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں تھما دیا. جب ہاتھ میں تھمایا تو کہا اللہ کے رسول میری تو آنکھیں ٹھیک نہیں. دماد رسول بھی اخیر، آگے سے آقا بھی اخیر. آقا نے کہا علی گھبرانا نہیں، آپ اس طرح کریں اپنی آنکھیں کھولیں. میرے نبی نے اپنے لباب مبارک منہ سے نکالا اور علی کی آنکھوں میں ڈال دیا. علی نے کہا اس طرح ہوا جویں آج تک علی کو آنکھوں کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. حضرت علی آگے بڑھے. کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آگے بڑھتے ہیں تو حضرت علی کے مقابلے میں مرحب کو اتارا. یہ چھوٹے ہوئے، جب میں چھوٹا سا تھا میں اکثر یہ واقعہ محبت سے اپنے والد سے سنتا تھا. بڑی محبت سے بڑا سکون ہوتا تھا. وہ اشعار کے ساتھ مجھے سناتے. آج اللہ بھی وہ ٹائم لے آیا کہ اللہ نے مجھے بھی توفیق دے دی. جب مرحب مقابلے کے لیے اترا، اس طرح تلوار کو گھما رہا ہے. صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، کفار بھی سامنے ہے. تو وہ تلوار کو گھماتا ہوا کیا پڑھتا ہے؟ اسی طرح حدیث میں موجود ہے. تلوار کو گھماتا ہوا پڑھتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب شاکل السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب. کہا سن علی، مجھے خیبر کی زمین جانتی ہے، میں مرحب ہوں اور
میں بہادر اور جنگجو ہوں، جب مرحب کسی میدان میں اتر آئے تو اس کو فتح ہوئی ہے، کبھی اس کو ناکامی ہوئی نہیں۔ تلوار گھماتا ہوا اس گھوڑے پہ آگے وار کیا، وار ہوا نہیں۔ حضرت علی نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، میرے آقا نے ہاتھ میں تلوار تھمائی ہوئی ہے۔ دیکھو ہمارے مسلک کی سوچ فکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہاں پھر آپ نے اشعار پڑھے، انا الذی سمتنی امی غیدارا، انا الذی سمتنی امی حیدارا، کلیس غابات قریع المنظرا، اوفیہم بالسعی کیل السندارا۔ کہا سن مرحب، اگر تجھے خیبر کی زمین جانتی ہے تو آج کے بعد سن لے، جب میں پیدا ہوا تھا میری ماں نے بھی میرا نام ببر شیر رکھا تھا۔ جو راستوں میں کھڑا ہو جائے تو اس ببر شیر کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں۔ جاؤ، یہ میرے مسلک کی دعوت ہے، یہ میرے مسلک کی سوچ فکر ہے، یہ ایک ایک بچے کی، ابو ہریرہ میں آنے والے کی سوچ فکر ہے۔ کیا فکر ہے؟ میرے آقا دا ویر لیے لوگو ساڈا پیر لیے، میرے آقا دا پیر لیے لوگو ساڈا پیر لیے، پیر میرا خدا دا شیر جس نے کیتا مرحب نو زیرے، مشہور جگتے شمشیر لیے لوگو ساڈا پیر لیے، حسنین دے بابا دا دل دا راجے، فاطمہ دے اور سر تاجے، جگتے وفا دی اخیر لیے لوگو ساڈا کہو پیر لیے، صدیق عمر غنی دے بعد چوتھی خلافت جس نو ملیے، صدیق عمر دا وزیر لیے لوگو ساڈا پیر لیے، پیر میرا قرآن دا قاری، پیر میرا اللہ میں دماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ قبر میں زیارت نصیب فرما، اے اللہ آخرت میں زیارت نصیب فرما، اے اللہ خواب میں زیارت نصیب فرما، پیر میرا قرآن دا قاری، لوگو سیرت تے صورت بھی پیاری، پیر میرا قرآن دا قاری، لوگو سیرت تے صورت بھی پیاری، قرآن بھی لگدا اے تفسیر لیے، قرآن بھی لگدا اے تفسیر لیے لوگو ساڈا پیر لیے، میرے آقا دا پیر لیے لوگو ساڈا پیر لیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔